حامل القرآن قد خصك الرحمن ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار، اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا سونا رات اور دن کے وقت۔ رات کا سونا تو سونا ہے اور دن کا سونا قیلولہ ہے۔ یہ صبح کا سونا مراد نہیں ہے جس کے ہم سب عادی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے دن کے سونے خصوصاً چاشت کے وقت سونے کو ناپسند کیا، اپنے بیٹے کو اس سے بچنے کی تاکید کرتے تھے، اور وہ کہا کرتے تھے کہ دوپہر کے سوا دن کے کسی حصے میں نہیں سونا چاہیے، اس لیے کہ دن اللہ نے کام کے لیے بنایا ہے، اور خاص طور پر جب سورج نکل آتا ہے اور اس کی ریز اٹھتی ہیں تو انسان اس وقت جب سونے کی کوشش کرتا ہے تو فطرت کے خلاف لڑ رہا ہوتا ہے۔ جب وہ فطرت کے خلاف جاتا ہے تو اس کا نتیجہ اس کے دل، دماغ، صحت، ہر چیز کے اوپر پڑتا ہے، اس کے رنگ، اس کی شکل، اس کی پوری ایکٹیویٹی پر۔ صبح کے وقت میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے دعا کی ہے کہ جو صبح کے وقت جاگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت ڈال دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی دن کو استراحت کرتے، جس کے بارے میں قیلولہ کا لفظ آتا ہے، مگر قیلولہ دوپہر کا کھانا کھا کر سونے کا نام نہیں ہے۔ قیلولہ دوپہر کے مجرد آرام کا نام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیلولہ کئی گھنٹوں پہ مشتمل نہیں ہوتا تھا، چند منٹوں پر مشتمل ہوتا تھا، کیونکہ عموماً قیلولہ جب کیا جاتا ہے تو پھر عصر کی نماز کو بھی تاخیر کر دی جاتی ہے اور اگلا کام متاثر ہو جاتا ہے، تو یہ چیز ناپسندیدہ ہے۔ قیلولے کا بھی ایک لمٹ ہونی چاہیے، اور اگر کچھ نہیں تو خاموشی سے اگر 15-20 منٹ بھی انسان لیٹ جائے تو اس سے بھی انسان نئے سرے سے تازہ دم ہو کر مزید بہتر کام کر سکتا ہے۔ لیکن یہ خاص طور پر ہمارے گرم ممالک کی ضرورت ہے کہ دوپہر کی گرمی سے بچنے کے لیے انسان اپنے گھونسلے میں دبک جائے اور تھوڑی دیر قیلولہ کرے۔ لیکن اگر ہم اپنے جدید دور کے جو ذرائع ہیں ان سے کام لے کے اگر اپنے انوائرنمنٹ کو بہتر بنا لیں تو ہمیں اس کی ضرورت کم ہوگی، کیونکہ دن کا جو میجر حصہ کام کا ہوتا ہے وہ پھر ہم محض کھانے کے بعد آرام کے بعد چائے، اور چائے کے بعد بس پھر ایسے ہی وہ دن سلپ ہو جاتا ہے ہاتھ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھاتے ہی سونے سے منع فرمایا ہے، یعنی فوراً کھانا کھا کے لیٹنے سے منع فرمایا ہے، اور فرمایا کہ یہ دل میں قساوت اور سختی پیدا کرتا ہے، یعنی غفلت پیدا ہوتی ہے اس سے، دل میں اس سے بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ اگر ہمارے کھانے اور نیند کے انداز درست ہو جائیں تو ہمارے کام کرنے کی رفتار کئی گنا زیادہ بڑھ جائے۔ ہمارا ان دونوں چیزوں کا جو انداز ہے وہ درست نہیں، اوقات کے اعتبار سے بھی پابندی نہیں، اور اسی طرح جو کوانٹٹی ہم لیتے ہیں یا اس کے اندر جو چیز ہم استعمال کرتے ہیں وہ درست نہیں۔ اس کے نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب سونے کا وقت نہیں ہوتا تو ہم سو رہے ہوتے ہیں، جب سونے کا وقت ہوتا ہے ہم جاگ رہے ہوتے ہیں، اور مسلسل ایک ایسی کیفیت کا شکار ہوتے ہیں کہ جس سے ہم زیادہ بہتر کام کر نہیں سکتے۔ يا حامل القرآن